میں ضدی بچے کی طرح ان کے پیچھے پڑ گیا تو انہوں نے کہا، پہلے وعدہ کر کے آئندہ مایوس نہیں ہوگا اور ان چھوٹی چھوٹی پراپوزیشنوں کو پتاشے سمجھے گا۔ میں نے جواب دیا، حلوہ سمجھوں گا، فکر نہ کریں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے کمبل لپیٹے ہوئے کہا، بس مختصر یہ ہے کہ میں 1 سال حکیم صاحب کی حضوری میں رہا اور اس بحر علم سے چند قطرے حاصل کر کے اپنی کور آنکھوں کو دھویا۔ واپسی پر میں سیدھا اپنے آقا کی خدمت میں پہنچا اور ان کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ فرمانے لگے، چنت رام، اگر ہم میں قوت ہو تو ان پاؤں کو کھینچ لیں۔ اس پر میں رو دیا تو دست مبارک محبت سے میرے سر پر پھیر کر کہنے لگے، ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، لیکن 1 سال کی فرقت بہت طویل ہے، آئندہ کہیں جانا ہو تو ہمیں بھی ساتھ لے جانا۔ یہ کہتے ہوئے داؤ جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے اسی طرح گمسم چھوڑ کر بیٹھک میں چلے گئے۔ امتحان کی قربت سے میرا خون خشک ہو رہا تھا لیکن جسم پھول رہا تھا۔ داؤ جی کو میرے موٹاپے کی فکر رہنے لگی۔ اکثر میرے تھن متنے ہاتھ پکڑ کر کہتے، اسپ تازی بن طویلہ خر نہ بن۔ مجھے ان کا یہ فکرہ بہت ناگوار گزرتا اور میں احتجاجاً ان سے کلام بند کر دیتا۔ میرے مسلسل مرن برت نے بھی ان پر کوئی اثر نہ لیا اور ان کی فکر اندیشہ کی حد تک بڑھ گئی۔ ایک صبح سیر کو جانے سے پہلے انہوں نے مجھے آ جگایا اور میری منتوں، خوشامدوں، گالیوں اور جھڑکیوں کے باوجود بستر سے اٹھا کر کوٹ پہنا کر کھڑا کر دیا۔ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گویا گھسیٹتے ہوئے باہر گئے۔ سردیوں کی صبح، کوئی 4 بجے کا عمل، گلی میں نہ آدم ذات، تاریکی سے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا اور داؤ جی مجھے اسی طرح سیر کو لے جا رہے تھے۔ میں کچھ بک رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے، ابھی گراں خوابی دور نہ ہوئی، ابھی تمبورا بڑبڑا رہا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کہتے، کوئی سر نکال تمبورے کی آہنگ پر بجے کیا کر رہا ہے۔ جب ہم بستی سے دور نکل گئے تو صبح کی یخ ہوا نے میری آنکھوں کو زبردستی کھول دیا تو داؤ جی نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ سرداروں کا رہٹ آیا اور نکل گیا، ندی آئی اور پیچھے رہ گئی، قبرستان گزر گیا، مگر داؤ جی تھے کہ کچھ آیتیں ہی پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جب تھبا پر پہنچے تو میری روح فنا ہو گئی۔ یہاں سے لوگ دوپہر کے وقت بھی نہ گزرتے تھے کیونکہ پرانے زمانے میں یہاں ایک شہر غرق ہوا تھا۔ مرنے والوں کی روحیں اسی ٹیلے پر رہتی تھیں، پرانے جانے والوں کا کلیجہ چھپا جاتی تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگا تو داؤ جی نے میرے گلے کے گرد مفلر اچھی طرح لپیٹ کر کہا، سامنے ان 2 کیکروں کے درمیان اپنی پوری رفتار سے 10 چکر لگاؤ، پھر 100 لمبی سانسیں کھینچو اور چھوڑ دو، تب میرے پاس آؤ۔ میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ میں تھبا سے جان بچانے کے لیے سیدھا ان کیکروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ پہلے ایک بڑے سے ڈھیلے پر بیٹھ کر آرام کیا اور ساتھ ہی حساب لگایا کہ 6 چکروں کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اونٹ کی طرح کیکروں کے درمیان دوڑنے لگا۔ جب 10 یعنی 4 چکر پورے ہو گئے تو پھر اسی ڈھیلے پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں کھینچنے لگا۔ ایک تو درخت پر عجیب و غریب قسم کے جانور بولنے لگے تھے، دوسری میری پسلی میں بلا کا درد شروع ہو گیا تھا۔ یہی مناسب سمجھا کہ تھبا پر جا کر داؤ جی کو سوئے ہوئے اٹھاؤں اور گھر لے جا کر خوب خاطر کروں۔ غصے سے بھرا اور دہشت سے لرزتا میں ٹیلے کے پاس پہنچا۔ داؤ جی تھبا کی ٹھیکریوں پر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیوانوں کی طرح سر مار رہے تھے اور اونچے اونچے اپنے محبوب کا شعر گا رہے تھے۔ جنا کم کن کے فردا روز محشر، بے پیش عاشقاں شرمندہ باشی۔ کبھی دونوں ہتھیلیاں زور سے زمین پر مارتے اور سر اوپر اٹھا کر انگشتے شہادت فضا میں یوں ہلاتے جیسے کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے کہہ رہے ہوں، دیکھ لو، سوچ لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ ایک دھمکی دیے جاتے تھے، پھر تڑپ کر ٹھیکریوں پر گرتے اور جفا کم کن کہتے ہوئے رونے لگتے۔ تھوڑی دیر میں ساکت و جامت کھڑا رہا، پھر زور سے چیخ مار کر بجائے قصبہ کی جانب بھاگنے کے پھر کیکروں کی طرف دوڑ گیا۔ داؤ جی ضرور اس میں اعظم جانتے تھے اور وہ جن قابو کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جن ان کے سامنے کھڑا دیکھا تھا، بالکل الف لیلا با تصویر والا جن۔
جب داؤ جی کا طلسم اس پر چل نہ سکا تو اس نے انہیں نیچے گرا لیا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے جفا کم کن، مگر وہ چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ میں اسی ڈھیلے پر بیٹھ کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد داؤ جی آئے، انہوں نے پہلے جیسا چہرہ بنا کر کہا چل تنبورے، اور میں ڈرتا ان کے پیچھے ہو لیا۔ راستہ میں انہوں نے گلے میں لٹکتی ہوئی کھلی پگڑی کے دونوں کونے ہاتھ میں پکڑ لیے اور جھوم جھوم کر گانے لگے، تیرے لمبے لمبے وال فریدا ٹرے آ جا۔ اسی جادوگر کے پیچھے چلتے ہوئے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، ان کا سر تبدیل ہو گیا، ان کی لمبی لمبی زلفیں کندھوں پر جھولنے لگیں، ان کا سارا وجود جٹا دھاری ہو گیا۔ اس کے بعد چاہے کوئی میری بوٹی اڑا دیتا، میں ان کے ساتھ سیر کو ہرگز نہ جاتا۔ اس واقعے کے چند ہی دن بعد کا قصہ ہے، ہمارے گاؤں میں مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے اور اینٹوں کے ٹکڑے آ کر گرنے لگے۔ بیبے نے آسمان سر پر اٹھا لیا، بچوں کی طرح داؤ جی سے چمٹ گئیں، سچ مچ ان سے لپٹ کر گر گئیں اور دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ وہ چلا رہی تھی، بڈھے ٹوٹکی، یہ سب تیرے منتر ہیں، یہ سب تیری خارسی ہے، تیرا کالا علم ہے جو الٹا ہمارے سر پر آ گیا ہے۔ تیرے پریت تیرے گھر میں اینٹیں پھینکتے ہیں، اجاڑ مانگتے ہیں، موت چاہتے ہیں۔ پھر وہ زور زور سے چیخنے لگی، میں مر گئی، میں جل گئی، لوگوں اس بڈھے نے میرے امی چند کی جان لینے کا سمبند کیا ہے، مجھ پر جادو کیا ہے، میرا انگ انگ توڑ دیا ہے۔ امی چند تو داؤ جی کو اپنی زندگی کی طرح عزیز تھا، اس کی جان کے دشمن بھلا وہ کیوں کر ہو سکتے تھے؟ لیکن جنوں کی خشت باری انہی کی وجہ سے عمل میں آئی تھی۔ جب میں نے بھی بیبے کی تائید کی تو داؤ جی نے زندگی میں پہلی بار مجھے جھڑک کر کہا، تو احمق ہے، تیری بیبے ام الجاہلین ہے۔ میری 1 سال کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ تو جنوں بھوتوں میں اعتقاد کرنے لگا۔ افسوس تو نے مجھے مایوس کر دیا، ایوائے کہ تو شعور کی بجائے عورتوں کے اعتقاد کا غلام نکلا۔ افسوس، صد افسوس۔ بیبے کو اسی طرح چلاتے اور داؤ جی کو یوں کراہتے دیکھ کر میں اوپر کوٹھے پر دھوپ میں جا بیٹھا۔ اسی دن شام کو جب میں اپنے گھر جا رہا تھا تو راستے میں رانو نے اپنے مخصوص انداز میں آنکھ کانی کر کے پوچھا، سونا بابو تیرے کوئی اینٹ ڈھیلا تو نہیں لگا؟ سنا ہے تیرے پنڈت کے گھر روڑے گرتے ہیں۔ میں اس کمینے کے منہ لگنا پسند نہ کیا، جاؤ چپ چاپ ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ رات کے وقت داؤ جی مجھ سے جیومیٹری کی پروپوزیشن سنتے ہوئے پوچھنے لگے، بیٹا کیا تم سچ مچ جن بھوت یا پری چڑیل کو کوئی مخلوق سمجھتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ ہنس پڑے اور بولے، واقعی تو بہت بھولا ہے اور میں نے خواہ مخواہ تجھے جھڑک دیا۔ بھلا تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ جن ہوتے ہیں اور اس طرح اینٹیں پھینک سکتے ہیں؟ ہم نے جو دلی اور پھتے مزدور کو بلا کر برساتی بنوائی ہے وہ تیرے کسی جن کو کہہ کر بنوا لیتے، لیکن یہ تو بتا جن صرف اینٹیں پھینکنے کا کام ہی کرتے ہیں کہ چنائی بھی کر لیتے ہیں؟ میں نے جل کر کہا، جتنے مذاق چاہو کر لو، مگر جس دن سر پھٹے گا اس دن پتہ چلے گا داؤ۔ داؤ جی نے کہا، تیرے جن کی پھینکی ہوئی اینٹ سے تو تا قیامت سر نہیں پھٹ سکتا، لیکن وہ نہ ہے نا کہ اس سے اینٹ اٹھائی جا سکے گی اور نہ میرے تیرے تیری بیبے کے سر میں لگے گی۔ پھر بولے، سن، علم طبعی کا موٹا اصول ہے کہ کوئی مادی شے کسی غیر مادی وجود سے حرکت میں نہیں لا جا سکتی۔ سمجھا؟ سمجھ گیا، میں نے چڑ کر کہا۔ ہمارے قصبہ میں ہائی اسکول ضرور تھا لیکن میٹرک کا امتحان کا سینٹر نہ تھا۔ امتحان دینے کے لیے ہمیں ضلع جانا ہوتا تھا، چنانچہ وہ صبح آ گئی جس دن ہماری جماعت امتحان دینے کے لیے ضلع جا رہی تھی، اور لاری کے ارد گرد والدین قسم کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں داؤ جی کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ سب لڑکوں کے گھر والے انہیں خیر و برکت کی دعاؤں سے نواز رہے تھے اور داؤ جی سارے سال کی پڑھائی کا خلاصہ تیار کر کے جلدی سوال پوچھ رہے تھے، میرے ساتھ ساتھ خود ہی جواب دیتے جاتے تھے۔ اکبر کی استحالات سے اچھل کر موسم کے تغیر و تبدل پہ پہنچ جاتے اور وہاں سے پلٹتے تو اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا کہ اپنی وضع سے ہندو معلوم ہوتا تھا، وہ نشہ میں چور تھا، ایک صاحب جمال اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آئی تھی اور جدھر چاہتی تھی پھر آتی تھی، کہہ کر پوچھتے، یہ کون تھا؟ جہانگیر، میں نے جواب دیا، اور وہ عورت نور جہاں، ہم دونوں ایک ساتھ بولے۔ صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق۔
میں نے دونوں کی تعریفیں بیان کی. یہ بولے میں مثالیں دیں. سب لڑکے لاڑی میں بیٹھ کر میں نے ان سے جان چھڑا کر جلدی سے داخل ہوا تو گھوم کر کھڑکی کے پاس آ کر پوچھنے لگے بریک ان اور بریک ان 2 کو فکروں میں استعمال کرو. ان کا استعمال بھی ہو گیا. موٹر سٹارٹ ہو چلی تو اس کے بعد ساتھ ہی قدم اٹھا کر بولے تمبورے مادیاں کوڑیاں یا ماکیاں مرغی مادیاں کوڑیاں ماکیاں. 1 سال بعد خدا خدا کر کے یہ آواز دور ہوئی اور میں نے آزادی کا سانس لیا. پہلے دن تاریخ کا پرچہ بہت اچھا ہوا. دوسرے دن جغرافیہ کا اس سے بھی بڑھ کر. تیسرے دن اتوار تھا اور اس کے بعد حساب کی باری تھی. اتوار کی صبح کو داؤ جی کا کوئی 20 صفحہ لمبا خط ملا جس میں الجبرے کے فارمولوں اور حساب کے قاعدوں کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی. حساب کا پرچہ کرنے کے بعد برآمدے میں نے لڑکوں سے جوابات ملائے تو 100 میں سے 80 نمبر کا پرچہ ٹھیک تھا. میں خوشی سے پاگل ہو گیا. زمین پر پاؤں نہ پڑتا تھا. میرے منہ سے مسرت کے نعرے نکل رہے تھے. جو ہی میں نے برآمدے سے پاؤں باہر رکھا داؤ جی کھیس کندھے پر ڈالے ایک لڑکے کا پرچہ دیکھ رہے تھے. میں چیخ مار کر ان سے لپٹ گیا اور 80 نمبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے. انہوں نے پرچہ میرے ہاتھ سے چھین کر تلخی سے پوچھا کون سا سوال غلط ہو گیا. میں نے جھوم کر کہا 4 دیواری والا. چلا کر بولے تو نے کھڑکیاں اور دروازے منفی نہ کیے ہوں گے. میں ان کی کمر پر ہاتھ ڈال کر پیڑ کی طرح جلاتے ہوئے کہا ہاں جی گولی مارو کھڑکیوں کو. داؤ جی ڈوبی آواز میں بولے تو نے مجھے برباد کر دیا تمبورے. سال کے 365 دن میں پکار کر کہتا رہا ستھات کا سوال آنکھیں کھول کر حل کرنا مگر تو نے میری بات نہ مانی. 20 نمبر ضائع کیے پورے 20 نمبر. اور داؤ جی کا چہرہ دیکھ کر میری 80% کامیابی 20% ناکامی کے نیچے یوں دب گئی گویا اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا. راستہ بھر وہ اپنے آپ سے کہتے رہے اگر ممتحن اچھے دل کا ہوا تو 1-2 نمبر ضرور دے دے گا تیرا باقی حل تو ٹھیک ہے. اس پرچے کے بعد داؤ جی امتحان کے آخری دن تک میرے ساتھ رہے اور رات کے 12 بجے تک مجھے اس سرائے میں بیٹھ کر پڑھاتے جہاں کلاس مقیم تھی اور اس کے بعد بقول ان کے اپنے ایک دوست کے ہاں چلے جاتے. صبح 8 بجے پھر آ جاتے اور کمرہ امتحان تک میرے ساتھ چلتے. امتحان ختم ہوتے ہی میں نے داؤ جی کو یوں چھوڑ دیا گویا میری ان سے جان پہچان ہی نہ تھی. سارا دن دوستوں یاروں کے ساتھ گھومتا. شام کو ناولیں پڑھا کرتا. اسی دوران میں اگر کبھی فرصت ملتی تو داؤ جی کو سلام کرنے بھی چلا جاتا. وہ اس بات پر مصر تھے کہ میں ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ ان کے ساتھ گزاروں تاکہ وہ مجھے کالج کی پڑھائی کے لیے بھی تیار کریں. لیکن میں ان کے پھندے میں آنے والا نہ تھا. مجھے کالج میں 100 بار فیل ہونا گوارا تھا اور ہے لیکن داؤ جی سے پڑھنا منظور نہیں. پڑھنے کو چھوڑیے ان سے باتیں کرنا بھی مشکل تھا. میں نے کچھ پوچھا انہوں نے کہا اس کا فارسی میں ترجمہ کرو. میں نے کچھ جواب دیا فرمایا اس کی ترغیب نحوی کرو. حوالداروں کی گائے اندر گھس آئی. میں اسے لکڑی سے نکال رہا ہوں. داؤ جی پوچھ رہے ہیں کاؤ ناؤن ہے یا ورب. اب ہر عقل کا اندھا 5ویں جماعت پڑھنا جانتا ہے کہ گائے اسم ہے مگر داؤ جی فرما رہے ہیں کہ اسم بھی ہے اور فعل بھی. کاؤ ٹو کا مطلب ہے ڈرانا دھمکانا. یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب میں امتحان سے فارغ ہو کر نتیجہ کا انتظار کر رہا تھا. پھر ایک دن وہ بھی آیا جب ہم چند دوست شکار کے لیے نکلے تو میں ان سے درخواست کی کہ منصفی کے آگے نہ جائیں کیونکہ وہاں داؤ جی ہوں گے. وہ مجھے روک کر شکار بندوق اور کارتوسوں کے محاورے پوچھنے لگیں گے. بازار میں دکھائی دیتے تو میں کسی بغلی گلی میں گھس جاتا. گھر میں رسمن ملنے جاتا تو بیبے سے زیادہ اور داؤ جی سے کم باتیں کرتا. اکثر کہا کرتے افسوس آفتاب کی طرح تو بھی ہمیں فراموش کر رہا ہے. میں شرارتاً خیل خوب کہہ کر ہنسنے لگتا. جس دن نتیجہ نکلا اور ابا جی لڈوؤں کی چھوٹی سی ٹوکری لے کر ان کے گھر گئے داؤ جی سر جھکائے اپنے حصیر میں بیٹھے تھے. ابا جی کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اندر سے کرسی اٹھا لائے اور اپنے بوریے کے پاس ڈال کر بولے ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے شرمندہ ہوں لیکن اسے بھی مقصوم کی خوبی سمجھیے. میرا خیال تھا اس کی 1st ڈویژن آ جائے گی لیکن نہ آ سکی. بنیاد کمزور تھی. 1 ہی تو نمبر کم ہے. میں نے چمک کر بات کاٹی اور وہ میری طرف دیکھ کر بولے تو نہیں جانتا اسی 1 نمبر سے میرا دل دنیم ہو گیا. خیر میں اسے من جانب اللہ خیال کرتا ہوں.
پھر ابا جی اور وہ باتیں کرنے لگے اور میں بیبے کے ساتھ گپے لڑانے میں مشغول ہو گیا۔ اول الکالج سے میں داؤ جی کے خطوں کا باقاعدہ جواب دیتا رہا۔ اس کے بعد بے قاعدگی سے لکھنے لگا اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ چھٹیوں میں جب گھر آتا تو جیسے اسکول کے دیگر ماسٹروں سے ملتا ویسے ہی داؤ جی کو بھی سلام کرتا۔ اب وہ مجھ سے سوال وغیرہ نہ پوچھتے تھے، کوٹ پتلون اور ٹائی دیکھ کر بہت خوش ہوتے، چارپائی پر بیٹھنے نہ دیتے، اگر مجھے اٹھنے نہیں دیتا تو میں کرسی کھینچ کر ان کے پاس ڈٹ جاتا۔ کالج لائبریری سے میں جو کتابیں ساتھ لایا کرتا انہیں دیکھنے کی تمنا ضرور کرتے اور میرے وعدے کے باوجود اگلے دن خود ہمارے گھر آ کے کتابیں دیکھ جاتے۔ امی چند کالج چھوڑ کر بینک میں ملازم ہو گیا تھا اور دلی چلا گیا تھا۔ بیبی کی سلائی کا کام بدستور تھا۔ داؤ جی منصفی جاتے تھے لیکن کچھ نہ لاتے تھے۔ بی کے گھر آتے تھے، وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ کالج کی 1 سال کی زندگی نے مجھے داؤ جی سے بہت دور کھینچ لیا۔ وہ لڑکیاں جو 2 سال پہلے ہمارے ساتھ آپو ٹاپو کھیلا کرتی تھیں، بنتے بنتے بن بن گئی تھیں۔ سیکنڈ ایئر کے زمانے کی ہر چھٹی میں آپو ٹاپو میں گزارنے کی کوشش کرتا، کسی حد تک کامیاب بھی ہوتا۔ گھر کی مختصر مسافت کے سامنے ایبٹ آباد کا طویل سفر زیادہ تسکین دہ اور سہانا بن گیا۔ انہی ایام میں نے پہلی مرتبہ ایک خوبصورت گلابی پیڈ اور ایک ایسے ہی لفافوں کا ایک ایسا پیکٹ خریدا تھا کہ ان پر نہ ہی ابا جی کو خط لکھے جا سکتے تھے اور نہ ہی داؤ جی کو۔ نہ دوسہرے کی چھٹیوں میں داؤ جی سے ملاقات ہو سکی تھی، نہ کرسمس کی تعطیلات میں، ایسے ہی ایسٹر گزر گیا اور یوں ہی گزرتے رہے۔ ملک کو آزادی ملنے لگی تو کچھ بلوے ہوئے، پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں، ہر طرف سے فسادات کی خبریں آنے لگیں اور اماں نے ہم سب کو گھر بلوا لیا۔ ہمارے لیے بہت محفوظ جگہ تھی۔ بنیے ساہوکار گھر بار چھوڑ کر بھاگ رہے تھے لیکن دوسری طرف لوگ خاموش تھے۔ تھوڑے دنوں بعد مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہی لوگ خبر یہ لائے کہ آزادی مل گئی۔ ایک دن ہمارے قصبے میں بھی چند گھروں کو آگ لگی اور 2 ناکوں پر سخت لڑائی ہوئی۔ تھانے والے اور ملٹری کے سپاہیوں نے کرفیو لگا دیا۔ جب کرفیو ختم ہوا تو سب ہندو سکھ قصبہ چھوڑ کر چل دیے۔ دوپہر کو اماں جی نے مجھے داؤ جی کی خبر لینے بھیجا تو ان کی جانی پہچانی گلی میں عجیب و غریب صورتیں نظر آئیں۔ ہمارے گھر یعنی داؤ جی کے گھر کی ڈیوڑی میں ایک بیل بندھا تھا اور اس کے پیچھے بوری کا پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے گھر آ کر بتایا کہ داؤ جی اور بیبے اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ کہتے ہوئے میرا گلا رند گیا۔ اس دن مجھے یوں لگا جیسے داؤ جی ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں اور لوٹ کر نہ آئیں گے۔ داؤ جی ایسے بے وفا تھے۔ کوئی تیسرے روز غروب آفتاب کے بعد جب میں مسجد میں نئے پناہ گزینوں کے نام نوٹ کر کے اور کمبل بھجوانے کا وعدہ کر کے اس گلی سے گزرا تو کھلے میدان میں 100-200 آدمیوں کی بھیڑ جمع دیکھی۔ مہاجر لڑکے لاٹھیاں پکڑے نعرہ لگا رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے تماشائیوں کو پھاڑ کر مرکز میں گھسنے کی کوشش کی مگر مہاجرین کی خونخوار آنکھیں دیکھ کر سہم گیا۔ ایک لڑکا کسی بزرگ سے کہہ رہا تھا، ساتھ والے گاؤں گیا ہوا تھا جب لوٹا اپنے گھر میں گھستا چلا گیا۔ کون سے گھر میں؟ بزرگ نے پوچھا۔ رہتکی مہاجروں کے گھر میں، لڑکے نے جواب دیا۔ پھر کیا انہوں نے پکڑ لیا؟ دیکھا تو ہندو نکلا۔ اتنے میں بھیڑ میں سے کسی نے چلا کر کہا، اوے رانو جلدی آ تیری سامی پنڈت تیری سامی۔ رانو بکریوں کا ریوڑ باڑے کی طرف لے جا رہا تھا۔ انہیں روک کر اور ایک لاٹھی والے لڑکے کو ان کے آگے کھڑا کر کے بھیڑ میں گھس گیا۔ میرے دل کو ایک دھکا سا لگا جیسے انہوں نے داؤ جی کو پکڑ لیا ہو۔ میں نے ملزم کو دیکھے بغیر اپنے قریبی لوگوں سے کہا، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی، اسے کچھ مت کہو، یہ تو خون میں نہائی ہوئی چند آنکھوں نے میری طرف دیکھا اور ایک نوجوان گنڈاسا تول کر بولا، بتاؤں تجھے بھی؟ آ گیا بڑا حمایتی بن کر، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ لوگوں نے گالیاں بک کر کہا، انصار ہوگا شاید۔
میں ڈر کر دوسری جانب بھیڑ میں گھس گیا۔ رانو کی قیادت میں اس کے دوست داؤ جی کو گھیرے کھڑے تھے اور رانو داؤ جی کی ٹھوڑی پکڑ کر ہلا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، اب بول بیٹا، اب بول۔ اور داؤ جی خاموش کھڑے تھے۔ ایک لڑکے نے پگڑی اتار کر کہا، پہلے بودی کاٹو بودی، اور رانو نے مسواکیں کاٹنے والی درانتی سے داؤ جی کی بودی کاٹ دی۔ پھر وہی لڑکا پھر بولا، بلا دے جے۔ رانو نے کہا، جانے دو، بڈھا ہے، میرے ساتھ بکریاں چرایا کرے گا۔ پھر اس نے داؤ جی کو ٹھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، کلمہ پڑھ پنڈتا۔ داؤ جی آہستہ سے بولے، کون؟ رانو نے ان کے ننگے سر پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ گرتے گرتے بچے، اور بولا، سالے کلمے بھی کوئی 5-7 ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ چکے تو رانو نے اپنی لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھما دی، چل بکریاں تیرا انتظار کرتی۔ اور ننگے سر داؤ جی بکریوں کے پیچھے یوں چلے جیسے لمبے لمبے بالوں والا فریدہ چل رہا ہو۔